السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سندھ میں 1970 سے امپلیمنٹ رورل اور اربن کا چکر۔ آخر یہ ہے کیا؟ شہری اور دیہی، یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں ہر کوئی پریشان ہے۔ پورے ملک میں صرف اسی صوبے میں یہ قانون لاگو ہے۔ اس کے لاگو ہونے سے بڑے نقصانات ہیں۔ شہری آبادی کو جو ہے شدید تحفظات ہیں کہ جو دیہی آبادی کے لوگ ہیں وہ یہاں آ کے ڈومیسائل اور پی آر سی بناتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جابس کے اوپر بڑا جمان ہو جاتا ہے، اور شہری آبادی جو ہے وہ اس کے اوپر آتی نہیں ہے، خاطر خواہ ان کے پاس اقدامات نہیں ہے یا سورسز نہیں ہے، تو وہ ان سورسز سے آپ کو گورنمنٹ جابس الاٹ نہیں ہوتی۔ اب یہ جو قانون تھا یہ ختم ہو چکا تھا، ختم ہو گیا تھا، مگر دوبارہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ تبدیلی کی جو سرکار ہے وہ اس قانون کے تحت قانون میں رد و بدل کرے گی، مگر انہوں نے بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو کیا نہیں، انہوں نے اس سائیکی کو یا اس اینگل کو بھی نہیں ختم کیا جو کہ اس کی بنیاد بنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی سندھ میں جتنی بھی اکثریت لے کر آئی ہے، مطلب اپوزیشن میں، اگر آپ ان کے جتنے بھی وزیروں کو جو بھی نمائندگان ہیں جس میں وزیر لگے ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ شہری آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، دیہی آبادی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا انٹرنل انفراسٹرکچر، جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنے انٹرنل انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ شہری آبادی کے پاس ہیں، دیہی آبادی کے لوگوں کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہے، تو ان میں جو ہے وہ احساس محرومی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے انٹیریئر سے بھاری اکثریت لے کے جیت رہی ہوتی ہے، اس کے بعد فنکشنل لیگ ہے۔ پی ٹی آئی کا منشور تھا برابری کا، آخر برابری کہاں ہے؟ برابری کہیں نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ ان کے کارکنان میں ہو، چاہے وزارتوں کی بندر بانٹ میں ہو، چاہے لوکل سطح کے اوپر ہو، چاہے اپر اینڈ کے اوپر ہو، ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہو گئے، بیوروکریٹس کے ہو گئے، سینٹ کے الیکشنز میں جتنے بھی سیٹ کے نامزد ارکان تھے ان کے حوالے سے ہو گئے۔ سندھ کے دیہی علاقے میں سے کوئی ایک بندہ بھی کنسیڈریشن میں نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں جا سکے۔ کیا یہی تبدیلی کا منشور تھا؟ عمران خان کا ویژن بڑا اسٹرانگ ہے، مگر اس کے ویژن کی تائید کرنے والے کم لوگ ہیں۔ جو تھنک ٹینکس ہیں سندھ کے اوپر، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شہری آبادی سے منتخب نمائندگان کو وزارتیں تو دے دی گئیں، تو کیا دیہی آبادی کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا؟ کتنی وزارتیں سندھ کے شہری وزیروں کو دی گئی ہیں، شہری جو منتخب نمائندگان ہیں ان کو وزارتوں سے جو ہے آراستہ کیا گیا، تو کیا ایک وزارت کا اہل بھی نہیں تھا دیہی نمائندہ؟ دیہی بہت سارے ایسے نمائندے ہیں جو کہ ایلیجبل ہیں کسی وزارت کے اور بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ جو حالیہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نمائندگان یا جو وزیر لگے ہوئے ہیں اور جن پوسٹوں پہ یا جن وزارتوں پہ لگے ہیں وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، یا ان کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ جو آپ کے الائنس کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ان وزارتوں کو سنبھال سکیں۔ تو خان صاحب کا جو ویژن ہے نا وہ یہاں پر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس ویژن کو ٹوٹنے میں جو ہے وہ کسی اور کی ضرورت نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے پی آر کنیکشنز یا اپنی ایک کہہ لیں کہ سیلف سیٹسفیکٹری لیول جو ہے نا وہ ان کا ہائی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ان کے اپنے چیدہ پسندیدہ لوگوں کو جو ہے وزارتوں سے نواز دیا گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں پھر سندھ کے دیہی علاقوں میں سے کسی کو چنا نہیں گیا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالیہ نشان سے جو ہے وہ احساس محرومی جنم لے چکی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک ایج ہے اور فنکشنل لیگ کے پاس بھی ایج ہے کہ دیکھیں کہ حالیہ حکومت نے کیا اقدام کیا۔ کیا آپ کے لوگ جو منتخب بھی ہوئے ان کو وزارت ملی؟ نہیں۔ آپ کی طرف کے کام ہوئے؟ کام بہت سلو ہو رہے ہوں گے، اگر نہیں تو آپ دیکھیں کہ اگلے الیکشن میں کارکردگی تو ویسے ہی وزارت کے حوالے سے نہیں تھی، تو آپ دیکھیں ووٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو زیادہ تر خاص طور پہ ایک شخصی سیاست کے اوپر ووٹ ملتا ہے، اور اس شخصی سیاست میں اگر کوئی کام کرنے کی اہلیت نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ نہیں ملے گا، اس کی کارکردگی صفر رہے گی، اس کو کنسیڈریشن میں نہیں لیا جائے گا، اس کی اہمیت ایک کٹ پتلی کی طرح ہوگی، جس نے جدھر ہانکا ادھر چل دیا، جدھر بٹھایا ادھر بیٹھ گیا۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے بندر بھاٹ کا شکار ہو؟ کیا اس میں یہ برابری کا جو تناسب ہے وہ ختم ہو جائے اور برابری کا کوئی وہ نہ رہے؟ آپ دیکھیں ایک
ایک سیٹ بھی جو ہے نا وہ سندھ کے دیہی علاقے میں نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی پھر دوبارہ اکثریت میں آ جائے گی, فنکشنل لیگ اکثریت میں آ جائے گی کہ وہ ان ایریاز پہ بھی کور کر لیں گے جہاں پہ جو ان کے نگلیکٹڈ ایریاز تھے یا جہاں سے وہ جیت نہیں پائے, اور اس بار وہ جیتیں گے بھی. اور پھر اس علاقوں میں کام بھی ایسا شدید طریقے سے ہوگا کہ پھر آپ تو بھول جائیں کہ پھر آپ کو ووٹ نہیں ملتا, اور آپ کے جو ڈائی ہارڈ درینہ ساتھی ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو حاصل وصول کیا ہوگا, یہ عمران خان کے ویژن کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچے گی. عمران خان صاحب کو اپنے انٹرنل پارٹی انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کون اس کو لیڈ کر رہا ہے, اور کون جو ہے منصفانہ طریقے کو غیر منصفانہ طریقوں سے بدل رہا ہے. ابھی تو حالیہ ایک صاحب مستعفی ہوئے ہیں, ان کے اوپر ہی اتنے ایلیگیشنز ہیں, ابھی ان کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں, انٹرنل تحقیقات ہوں, ہم قانونی تحقیقات کی بات نہیں کریں مگر انٹرنل تحقیقات ہوں, تاکہ پتہ چلے کہ بڑے کو کیسے کٹہرے میں لایا جاتا ہے اور چھوٹے کو کیسے کٹہرے میں لایا جاتا ہے. بڑا جو ہے وہ ہمیشہ بچ کے نکل جاتا ہے اور چھوٹا پھنس جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس بار عمران خان صاحب کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں, اور سندھ کے وہ وزیر یا وہ وزراء جو کام تو کر رہے ہیں مگر خاموش ہیں, وہ کس طریقے سے آ کے اپنے آپ کو اور اپنی وزارت کی کارکردگی کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے سامنے پیش کریں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر کوئی ڈیجیٹلائز کام کر رہا ہے اور ڈیجیٹل کے اوپر لے کے جا رہا ہے اپنی وزارتوں میں جو موجود محکمے, ان میں نت سے نت نئی چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں. خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن ہے, مانیٹری سسٹم جو ہے بڑا اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. تو ایسے بہت سے وزیر ابھی بھی ہیں جن کو ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے. فواد چودھری بڑبولیے ہیں مگر کام کے آدمی ہیں. اسی طریقے سے بہت سے ایسے وزراء ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو ایکسپریس بھی کر رہے ہیں, اور بہت سے وزراء ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ایکسپریس کیا کریں گے. تو ایک دفعہ شفل کرنے کی کابینہ کی ضرورت ہے کہ کابینہ کو شفل کیا جائے اور جو ایلیجبل لوگ ہیں ان کو لا کے بٹھایا جائے. چاہے آپ مشیروں کی اس کے اوپر لے آئیں مگر لائیں اور اپنے ملک کے اداروں کو مستحکم کریں اور ان کو مضبوط کریں, تاکہ آنے والی نسلیں آپ کو اور آپ کے اقدامات کو سراہیں اور آپ کو دعاؤں سے نوازیں. اور یہ آپ کا پاکستانی قوم پہ احسان ہوگا کہ اگر آپ نے پاکستانی قوم پہ احسان ہوگا آپ کا کہ آپ نے اتنے اقدامات کیے. اب بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ یہ اقدامات کر لیتے ہیں تو آپ کو پارٹی کے اندر سے بڑی ریزسٹنس آئے گی. بہت سے وزیر اور بہت سے وزراء آپ کے اپنے ہی خلاف ہوں گے, مگر پارٹی کا انفراسٹرکچر جو ہے اگر صحیح ہو جاتا ہے تو ملک کا انفراسٹرکچر بھی صحیح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ حکمراں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. حکمراں جماعت کے وزیروں کو تو چاہیے کہ ہر قدم پہ عوام کی خدمت کرتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس اسفیریکل یا ہالو بال کو توڑا ہے جو کہ 40 سال سے اس ملک پہ قابض تھا. ایک طرف آپ کے قانون کی جو گرفت رکھنے والے ادارے ہیں اور وہ لوگ جن کا یہ کام ہے ان کو یہ کام کرنے دیں. آپ سمیت دوسرے وزراء کارکردگی کے اوپر دھیان دیں تاکہ آپ اگلے 5 سال بھی سیکیور کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. آپ کا بیسک منشور, مین موٹیو آپ کا یہی تھا اور اسی کے اوپر چلیں. آپ چھوڑ دیں کہ کوئی کچھ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں جتنی رقم کے بارے میں آپ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو پکڑنے کی بات کریں, اس سے کہیں زیادہ اگر آپ کا فوکس ایریا جو ہے وہ ان چیزوں پہ آ جائے تو ہر ایریا ہمارا بڑھ سکتا ہے. ایگریکلچرل ابھی بھی ہمارا نگلیکٹڈ ایریا ہے, اتنا زیادہ ہم کام نہیں کریں. گراس روٹ لیولز کے اوپر ہمیں ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو لانا چاہیے جو کہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. ضلعی سطح کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دیں, جیسے کہ آپ نے ٹائیگر فورس کیا تو اسے ایکٹیو کریں. سندھ کے اندرونی علاقوں میں ایکٹیو کریں اور ان لوگوں کو ایکٹیو کریں جو کہ ڈائی ہارٹ ہیں اور جو کہ کسی بھی ایپ سے یا کسی بھی داغ سے پاک ہیں. ان لوگوں کو لے کر آئیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کارکردگی ہوتی کیا ہے اور آپ نے جو اقدامات لیے تھے اس کا اصل امپیکٹ کہاں کہاں آنا چاہیے. جتنے لوگوں کو آپ نے احساس کفالت پروگرام کے تھرو آپ نے رقوم تقسیم کی ان کا کتنا تعلق ہے. آپ ان کے ریشو دیں کہ سندھ میں دیہی علاقوں میں رورل اور اربن میں اتنے لوگوں کو ہم نے دیا, پنجاب میں اتنے لوگوں کو دیا, خیبر پختونخوا میں اتنے لوگوں کو دیا, بلوچستان میں اتنے لوگوں کو دیا, گلگت بلتستان میں اتنے لوگوں کو دیا. تو یہ تمام چیزیں, تمام حقائق آپ بتائیں گے تبھی تو قوم کو معلوم ہوگا, اور اس کے بعد
جو آپ نے نئے نئے اقدامات کیے، نئے نئے پروجیکٹ شروع کیے ان کے بارے میں، تو ہی لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو کم سے کم ان کی گائیڈنس تو دیں، نالج دیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہماری رائے سے اتفاق نہ ہو، تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر اپنے کمنٹس کریں اور ہمیں بتائیں کہ اگر ہماری کوئی غلطی ہے اس ہمارے تجزیے میں یا ہماری انالیسس میں، یا ہم نے جو سجیشنز دی ہیں عمران خان صاحب کو پارٹی کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے اور معیشت کی بہتری کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ اللہ حافظ۔